الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمهم الله بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والثقة في الدين والسعة في الرزق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو غازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے تو موت اچھی اے طائر لاہوتی اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی محترم بھائیو دوستو بزرگوں حضرت والا کا حکم ہوا چند باتیں آپ کے سامنے میں عرض کر دوں ورنہ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہمارے ان کے سامنے میں تو طفل مکتبی ہوں الغرض حضرت کا حکم ہوا الحکم فوق الادب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں ہم بہت دور سے آئے ہیں اور بہت دور جانا ہے عالم ارواح سے آئے ہیں اور عالم برزخ میں جانا ہے اور جب آئے تو ہم جیسے آئے ویسے ہی جانا ہے خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ ہی جانا ہے ننگے آئے تھے ننگے ہی جانا ہے سب سے پہلا کپڑا ہمارا سفید تھا آخری کپڑا بھی ہمارا سفید ہوگا ہمارا جو پہلا کپڑا تھا بغیر جیب کا تھا آخری کپڑا بھی جو ہوگا وہ بھی بغیر جیب کا ہوگا اور ہمارا پہلا مقام ہمارے دادا ہمارے باپ حضرت آدم اور حضرت حوا ہماری ماں کا مقام جنت تھا اور انشاءاللہ آخری مقام بھی ہم سب کا جنت ہی ہوگا نزہت المجالس میں میری نظر سے ایک بات گزری کہ کسی نے سوال کیا کہ دنیا کے اندر جنت کی کوئی نظیر ہے جنت کی کوئی مثال ہے تو اس عالم نے اس راہب نے جواب دیا کہ ہاں ماں کا پیٹ جنت کی نظیر ہے ماں کے پیٹ میں جب تک انسان رہتا ہے جب تک بچہ رہتا ہے وہ جنت میں ہی ہوتا ہے اور بچے کو جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے اس کو کوئی میٹھا کھانے کی خواہش ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے دل میں ڈالتا ہے تجھے میٹھا کھانا ہے، وہ میٹھا کھاتی ہے، اس سے خون بنتا ہے اور وہ بچہ پیتا ہے۔ تو جو وہ بچہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں کے دل میں ڈالتا ہے، اور پیٹ میں بچے کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز نعمتیں اور ہر چیز نصیب کرتا ہے۔ اس لیے اس عالم نے کہا کہ جنت کی نظیر ماں کا پیٹ ہے، تو ہمارا پہلا مقام ماں کا پیٹ جنت ہے، آخری مقام بھی ہمارا انشاءاللہ جنت ہوگا۔ عالم ارواح میں کتابوں میں لکھا ہے کہ عالم ارواح میں جن جن لوگوں کی ملاقات آپس میں ہوئی ہوگی، روحیں آپس میں ملاقاتیں کرتی ہے، اور جن جن روحوں کی آپس میں عالم ارواح میں ملاقات ہوئی ہوگی ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرائے گا۔ حضرت کی آمد اور حضرت کی برکت سے ہم سب آج جمع ہوئے ہیں، اور عالم ارواح میں اسی طرح ہم جمع ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے ملے ہوں گے، تو اللہ نے دنیا میں بھی ملا دیا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جنت میں بھی ہم سب کو ملا دے گا۔ الغرض میں نے ایک آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت شریفہ سورت کی چند آیتیں ہیں، اس میں ہمارے دل کا تزکیہ، اپنے آپ کی اصلاح، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کی اصلاح کرنا کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن پورا کر رہا تھا تو آخر میں اس ذکر کو لایا کہ انسان کا تزکیہ، انسان اپنے نفس پر قابو، اپنے نفس کی اصلاح کتنی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دو قسمیں نہیں کھائی، تفسیروں میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اگر کھائی ہو تو سورہ شمس میں ہے، کل 7 قسمیں ہیں، اور مقررات کو اگر ملاتے ہیں تو 11 قسمیں ہیں، 11 قسمیں کھائی ہے۔ اتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور صورت میں نہیں کھائی، کسی اور صورت میں نہیں کھائی، اور اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ سب سے زیادہ صادق ہے، سب سے زیادہ سچا ہے، اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کو اہمیت بتانی تھی کہ انسان تجھے اپنے آپ کی اصلاح کتنی ضروری ہے، اپنے نفس کی اصلاح کتنی ضروری ہے، اپنے نفس پر قابو کرنا کتنا ضروری ہے، یہ انسان کو بتانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی، 11 قسمیں کھائی۔ اور قسم کھانے والا اللہ، ایک صحابی کہیں تشریف لے گئے تھے، دوسرے ساتھی کو کہہ کر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نصیحت کرے، کوئی آیت شریفہ نازل ہو تو مجھے بتانا، میں کام سے جا رہا ہوں، آج کی مجلس چھوٹ جائے گی۔ صحابی چلے گئے، رات کو واپس آئے اور اس صحابی کے پاس پہنچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں اپنی اصلاح، اپنے آپ کی، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے دل کا تزکیہ، علم حاصل کرنے کی اتنی لگن تھی اور اتنا شوق تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ذرہ بھی نہیں چوکتے تھے، ذرہ برابر بھی نہیں چوکتے تھے۔ جو بات ملتی تھی فوراً اس پر عمل کرتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے، اور بلغوا عنی ولو آیہ پر پورا عمل کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اور بہت سارے عربوں کو جو دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھا، اکثر ایک حدیث سنتے ہیں فوراً اٹھ کر جاتے ہیں، کسی کو بتا کر آ جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی مرتبہ یہ دیکھا، عربی لوگ حدیث سنتے ہیں، حدیث کو سننے کے بعد فوراً کسی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آج میں نے حدیث یہ سیکھی ہے، آج میں نے یہ حدیث سنی ہے، حالانکہ سامنے والے کو عربی نہیں آتا، وہ گجراتی ہے یا اردو ہے، اس کو آتا نہیں ہے، لیکن وہ سنا دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ ذوق تھا، صحابہ کرام کا یہ شوق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا۔ صحابی فوراً اس صحابی کے گھر گئے اپنے ساتھی کے پاس، پوچھا کوئی بات آئی ہے، کوئی آیت شریفہ نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان فرمائی ہے؟ کہا کہ ایک آیت شریفہ نازل ہوئی ہے اور اللہ نے قسم کھائی ہے اس میں۔ تو صحابی کہنے لگے
کہ کون بدبخت ایسا ہے کہ میرے اللہ کی بات نہیں مانتا. میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی، میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی کہ کون ہے وہ بات نہیں مانتا. میرے اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت یہ، لیکن اللہ قسم کھا رہا ہے. کیوں؟ بتا رہا ہے انسان کو کہ تیرے دل کی، تیرے نفس کی اصلاح کتنی ضروری ہے. 7 قسمیں کھائی اور مقررات کو ملاتے ہیں تو 11. والشمس وضحاہا، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والشمس وضحاہا والقمر اذا طلعہا، قسم ہے چاند کی اور جب کہ وہ پیچھے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دین کی جب کہ وہ خوب روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے. والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی. والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور اس کو بچھانے والے کی. ونفس وما سواہا، یہ آخری بات. ونفس وما سواہا، قسم ہے انسان کی اور اس کو برابر کرنے والے کی. دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کی قسم کھا رہا ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوا کہ انسان کتنا اہم ہے، کتنی اہم چیزیں ہیں. انسان کی اہمیت اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے. سورج بڑی چیز ہے، اس کی روشنی بڑی چیز ہے. چاند بڑی چیز ہے، چاند بڑی چیز ہے. زمین بڑی چیز ہے، آسمان بڑی چیز ہے. یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. اور اللہ جب بھی قسم کھاتے ہیں ایسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو بڑی ہو، جس کی اہمیت ہو دنیا میں. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں انسان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ خود اس کی قسم کھا رہا ہے. اللہ بنا رہا ہے اور قسم بھی کھا رہا ہے اس کی. تو اب ہم انسان کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی اہمیت کو جانیں. جب تک انسان اپنی اہمیت کو جانتا تھا، جب تک مسلمان اپنی اہمیت کو جانتا تھا، تب تک مسلمان پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا. لیکن جب سے مسلمان نے اپنی قیمت کو گھٹا دیا، اپنی پہچان کو چھوڑ دیا، اپنی پہچان کو چھوڑ دیا، تو لوگوں نے بھی اپنی پہچان کو چھوڑ دیا کہ میں مومن ہوں، میں کیا ہوں، مجھے اللہ نے کیا درجہ دیا ہے، مجھے اللہ نے کیا مقام دیا ہے. جب مسلمان اپنا مقام بھولا تو پوری دنیا نے اس کو بھلا دیا. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ تم اپنے آپ کی اہمیت کو جانو، دو لوگ تمہاری اہمیت کو جانیں گے. تم اپنے آپ کی عزت کرو، دنیا کے لوگ تمہاری عزت کریں گے. جب تم اپنی عزت نہیں کرو گے کہ دنیا کے لوگ تمہاری کیا عزت کریں گے. تم گناہ کرو، ایسے کام کرو جو تمہاری عزت کو داغدار کرے، تمہارے دامن کو داغدار کرے، تو یہ تو تم اپنے آپ کی بھی عزتی کر رہے ہو. جب تم اپنے آپ کی بھی عزتی کرو گے تو دوسرے بھی تمہاری بھی عزتی کریں گے. اچھے کام کرو گے تو تم اپنے آپ کو اچھا بنا رہے ہو. جب تم اپنے آپ کی عزت کرو گے تو دوسرے لوگ تمہاری عزت کریں گے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک باز تھا، بادشاہ کا باز. یہ بادشاہ کا باز وہ اس کو پالتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا. اس کا پنجرا جو بنایا تھا سونے کا بنایا تھا. اپنے پاس اس کی کرسی جو بنائی تھی سونے کی بنائی تھی. جب دربار لگتا تھا، وزیر بیٹھتے تھے تو ایک کرسی پر یہ باز بیٹھتا تھا، اس کو سہلاتا تھا، نہلاتا تھا، بہت کچھ کرتا تھا. اس کے لیے بہت سارے نوکر بھی رکھے ہوئے تھے، کھلانے کے لیے الگ، پلانے کے لیے الگ، اس کو ٹہلانے کے لیے الگ، بہت کچھ اس نے کر رکھا تھا. ایک مرتبہ یہ باز اڑ کر چلا گیا. بادشاہ پریشان، سپاہیوں کو بلایا، میرے باز کو پکڑ کے لاؤ، کہیں سے بھی میرے باز کو لے کر آؤ، کہاں چلا گیا وہ. پریشان، پولیس کو ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، ادھر دوڑ رہی ہے، ادھر دوڑ رہی ہے، وہاں یہاں دوڑ رہی ہے، وہاں دوڑ رہی ہے. یہ باز اڑتے اڑتے ایک جنگل میں گیا تھا اور ایک جھونپڑی کے اوپر جا کر بیٹھا تھا. وہ جھونپڑی ایک بوڑھیا کی تھی، ایک بوڑھی عورت کی تھی. وہ کہیں کسی کام سے گئی ہوئی تھی. جب واپس آئی تو دیکھا کہ کوئی جانور بیٹھا ہے. وہ باز کو جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی. اس نے دیکھا کہ باز بیٹھا ہے. باز کو اس نے پکڑا اور اس کو سہلانے لگی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. اب وہ تو باز کو جانتی نہیں تھی. ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس کا ہاتھ گیا چونچ کے اوپر. اب باز کی جو چونچ ہوتی ہے بالکل ٹیڑھی ہوتی ہے. وہ یوں سمجھی کہ اس کی چونچ تو مرغی کی طرح سیدھی ہونی چاہیے، بیچارے کی اتنی لمبی ہوتے 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 ٹیڑھی ہو گئی. اس کی چونچ کو سیدھی کرنی چاہیے، تو چونچ کو اس نے کاٹ دیا، چونچ کو اس نے کاٹا.
پھر اس نے پڑھ کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ سمجھنے لگی، اس کو سمجھ میں یہ بات آئی کہ پڑھ بڑے بڑے ہو گئے ہیں، تو اس نے پڑھ بھی کاٹ دیے۔ ناخن کو دیکھا تو ناخن بھی بڑے، حالانکہ اس کے ناخن بڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا، اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی، اس نے ناخن بھی کاٹ دی، یہاں تک کہ وہ اڑنے سے معذور ہو گیا۔ اب یہ پولیس والے دوڑے ادھر ادھر دوڑتے اسی جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ بعض کو دیکھا تو اس کی حالت بڑی خراب، اڑنے کے لائق ہی نہیں رہا، اس کی شکل ہی پہچانی نہیں جاتی۔ بعض کو لیا، بوڑھیا کو پکڑا، اس بوڑھی عورت کو پکڑا اور لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ کو کہا کہ یہ عورت ہے جس نے آپ کے باز کی یہ حالت کی ہے، دیکھو اس بڑھیا کو، اس بڑھی عورت کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اس کو سزا نہ دو، اس کو انعام دو اور واپس کرو، اس بڑھی عورت کو انعام دو اور واپس کرو۔ بڑھی عورت کو انعام دیا گیا اور اس کو واپس کیا، اور کہا کہ قصور اس کا ہے، قصور اس بڑھیا کا نہیں ہے، قصور اس باز کا ہے کہ باز نے اپنی اوقات کو نہیں جانا، باز نے اپنی اہمیت کو نہیں جانا کہ میں کون ہوں۔ یہ بادشاہ کا باز تھا، لیکن اس نے اپنی پہچان چھوڑ دی، اس نے اپنی عزت نہیں کی، اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ قصور اس باز کا ہے، باز کو سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ ایک ڈھول والے کو بلایا اور ایک بڑے بانس والے کو بلایا، اور اس نے کہا کہ اس باز کو بانس کے اوپر بٹھاؤ اور تمام گاؤں کے چوراہوں پر جاؤ اور ڈھول بجاؤ، جب لوگ جمع ہو جائے تو کہو کہ اے لوگوں دیکھو یہ باز، اس کی حالت دیکھو، یہ بادشاہ کا باز تھا لیکن اس نے اپنی پہچان کو کھو دیا، اس نے اپنی اہمیت کو نہیں جانا تو اس کی حالت یہ ہوئی۔ جو انسان اپنی اہمیت کو نہیں جانے گا اس کی حالت بھی یہی ہوگی۔ حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں اس کا فائدے میں لکھا ہے، اس کا خلاصہ لکھا ہے کہ جو مسلمان اپنی اہمیت کو نہیں جانے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کا کیا حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دعا کریں، حضرت والا موجود ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور دوسرے بھی جہاں کئی حالات ہیں وہ سب کچھ جانتے، مجھے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز سے آپ واقف ہیں الحمدللہ۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الغرض تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بدی اور اچھائی کا الہام کر دیا، اچھائی اور برائی کا ہم نے اس کو سمجھنے دی کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، اس کو کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور اس کو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس کی عقل ہم نے دے دی ہے۔ پھر آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، جس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا کہا، یفلحو یا یفلحو، یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ شخص کامیاب ہو گئے جس نے اپنے آپ کی اصلاح کر دی، اور وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو بگاڑ دیا، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر دیا، اللہ کی نافرمانیوں کو اندر لگ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کھو دیا، وہ آدمی وقد خاب، کیا فرمایا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کی اصلاح کرو گے، نیک ہو جاؤ۔ نیک کہاں ہوں گے، ان بزرگان خدمت میں، ان کی صحبت میں رہ کر۔ قرآن کیا کہتا ہے، کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، اے لوگوں تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ، ان اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ماں کہاں، ماں کہاں، ایسا نہیں کہا کہ آؤ جاؤ کھاؤ پیو اور پھر نکل جاؤ، کچھ سنو اور پھر نکل جاؤ، ایسا نہیں کہا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالطو، ان کے ساتھ تم جڑ جاؤ، ان کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ ایسا لگے کہ تم ان کے قالب میں ڈھل گئے ہو، ایسے جڑ جاؤ تب فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک دن آئے اور پھر چلے گئے، ایسا نہیں۔ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگان دین خانقاہیں چلاتے تھے، پوری سال خانقاہیں چلتی تھی۔ اب لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے ایسا ہو گیا ہے، ورنہ خانقاہیں لگتی تھی، پورے سال لگا کرتی تھی۔
پورے سال لگا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگان دین اصلاح کرتے تھے، اور کم سے کم 40 دن، کم سے کم 40 دن۔ ہم نے ایک بزرگ سے سنا، اللہ والے مولانا الیاس گمان سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت مولانا اختر کے پاس، 1-2 دن کے لیے گیا تھا، اور 2-3 دن کے بعد میں نے کہا حضرت میں جاتا ہوں، کہا کہ نہیں جانا نہیں ہے، ٹھہر جاؤ۔ پھر 2-4 روز ہوئے، جاتا ہوں، جانا نہیں ہے۔ حضرت کہتے ہیں 40 دن تک میں رہا، اور 40 دن کے بعد جو مجھے احساس ہوا وہ اس سے پہلے مجھے نہیں ہوا تھا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ مسلسل بزرگان دین کی خدمت میں رہ کر اور ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بزرگان دین کی خدمت میں جب آؤ، موبائل، جتنی بھی مشاغل ہے وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہماری اصلاح کی نیت سے آؤ، اور ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آنا جانا یہ لگا نہ رہے جیسے آج کل کے خانقاہ میں ایسا لگا رہتا ہے۔ آج کل کی خانقاہ کیا کریں، لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ بزرگان دین بہت کوششیں کرتے ہیں، یہ اللہ والے بہت کوششیں کرتے ہیں کہ آنے والے جم کر رہے ہیں اور اپنی پوری اصلاح کر کے جائیں، پوری اصلاح کر کے جائیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، 2 دن ادھر رہے، 3 دن ادھر رہے، 2 دن ادھر رہے، کوئی دعا میں چلا گیا، کوئی ادھر دعا میں چلا گیا۔ یہ تفریحات ہوتی ہے، تفریحات، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ خانقاہ کا نظام ہم سے بگڑتا ہے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ خانقاہ کا نظام ہم سے بگڑا تو ہم گنہگار ہوں گے۔ تو خانقاہ کا نظام نہ بگاڑو، جاؤ اپنی اصلاح کے خاطر جاؤ اور جم کر بیٹھو، اور کم سے کم 10 دن، جیسے حضرت مولانا مفتی احمد صاحب فرماتے ہیں کم سے کم 10 دن، تو 10 دن تو ہمیں دینے ہی چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگان دین کو کہ دور دور سے چل کر آتے ہیں اور ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، پہلے زمانے میں تو دور دور سے لوگ آتے تھے، افغانستان سے آتے تھے، کہاں سے لوگ چل کر آتے تھے، ایران سے آتے تھے، کوئی آتا تھا اجمیر شریف، کوئی آتا تھا دہلی میں ہمارے بہت سارے بزرگان دین تھے، وہاں آ کر اصلاح کرتے تھے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، افغانستان سے 2 آدمی، 2 نوجوان اصلاح کی غرض سے آئے، دونوں وضو کرتے کا ان کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے۔ وضو کرتے کرتے کہتے ہیں کہ یہ مسجد کا حوض ہماری مسجد کے بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، تو ایک کہنے لگا نہیں چھوٹا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں بڑا ہے، پھر کوئی کہنے لگا کہ نہیں اس کے برابر ہی ہے۔ حضرت مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ سن گئے، مسجد میں چلے گئے، نماز کے بعد ان لوگوں نے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت ہم اصلاح کی غرض سے آئے ہیں اور آپ کی خانقاہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ یہاں سے نکلو، جاؤ افغانستان، اپنی مسجد کا جو حوض ہے اس کو ناپ کر آؤ، پھر یہاں کی مسجد کا حوض ناپو، برابر ہے کہ نہیں، پھر آپ کو ہم اجازت دے دیں یہاں رہنے کی، پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے یہاں رہنے کی۔ دیکھو نکال دیا حضرت نے۔ یعنی وہ لوگ تھوڑا بھی لغویات کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمارے بزرگان دین تھوڑا بھی لغویات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک اللہ والے تھے، بہت سالوں سے ان کے پاس ایک آدمی رہتا تھا اصلاح کی غرض سے، جب سال گزر گئے، اللہ والے کے دل میں آیا کہ اس کو خلافت دینی چاہیے، اب انہوں نے سوچا کہ پہلے خلافت دینے سے پہلے میرے ایک ساتھی ہے جو بڑے اللہ والے ہیں، ذرا جانچ پڑتال کے لیے ان کے پاس بھیج دو۔ جانچ پڑتال کے لیے ان کے پاس بھیجا، روکا لکھا کہ یہ جو شخص آیا ہوا ہے میرا مرید ہے، اتنے سال ہماری خانقاہ میں رہا ہے، میں نے اس کی اصلاح کی ہے، قریب سے دیکھا ہے، بہت کچھ اس کے دل کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس کی اصلاح ہو چکی ہے، میں خلافت دینا چاہتا ہوں، یہ آدمی خلافت کے لائق ہے یا نہیں۔ رکا لے کر گیا اس بزرگ کی خانقاہ میں، خط دیا، اللہ والے نے پوچھا، پڑھنے کے بعد پوچھا بھائی شادی ہو گئی آپ کی؟ شادی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں حضرت شادی ہو گئی اور 2 بچے بھی ہیں۔ رکا کے پیچھے لکھا یہ خلافت کے لائق نہیں ہے۔ کیا کہا؟ لکھا یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، بہت بولتا ہے۔ کیا بہت بولتا ہے؟ اس کو پوچھا تھا شادی ہو گئی تو اس کو بولنا چاہیے تھا ہاں میں شادی ہو گئی، 2 بچے، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، تو اس نے بول دیا 2 بچے ہیں، بہت بولتا ہے، خلافت کے لائق نہیں ہے۔
خانقاہ یہ ہوتی ہے، خانقاہ ایسی ہوتی ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کی جو یہ خانقاہ لگتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، دور دور سے آ کر ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ اس لیے ان خانقاہ میں جب ہم آئے تو اپنے آپ کو بہت محتاطی سے رکھیں، اپنے آپ کو بہت احتیاط سے رکھیں، احتیاط برتیں، کوئی ایسی چیز ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری اصلاح میں فرق آ جائے، ہمارے نفس پر بوجھ پڑ جائے، ہمارے نفس پر، کہتے ہیں نا حدیث پاک میں آتا ہے، کوئی آدمی کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطہ پڑ جاتا ہے کالا، توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، دوسرا گناہ کیا اس کے بازو میں دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کیا اس کے پاس میں ایک تیسرا کالا نقطہ، یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جائے، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے ان لغویات کو ایسی مجالس میں جب آئے تو بالکل چھوڑ کر آئے۔ جیسے موبائل ہے، موبائل میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خانقاہ میں آنے کے بعد جب مجلس ختم ہوتی ہے باہر جا کر نہ معلوم کیسے کیسے، ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی، یہاں نہیں، میں یہاں کی بات نہیں کرتا، یہ میری دماغ میں دوسری جگہوں کی باتیں آ رہی ہیں، میں دوسری جگہوں کی باتیں یہاں رکھتا ہوں تاکہ یہاں ایسے خرافات نہ ہوں۔ موبائل وغیرہ قسم قسم کے مناظر دیکھتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے ہمارے بزرگان دین کی توہین بھی ہوتی ہے، بے ادبی بھی ہوتی ہے، اور بے ادبی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا، اور جب اللہ کے نبی کوئی بات کرتے تھے تو وہ خالی یوں کرتا تھا، یہ یوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بے ادبی، بزرگان دین کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، مجالس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، جس مقام پہ یہ خانقاہ وغیرہ لگتی ہے اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ہو سکے تو موبائل اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئے۔ موبائل یہ بہت بڑا دجال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال نمودار ہوں گے۔ یہ موبائل ہے نا، موبائل یہ چھوٹا دجال ہے، اس بڑے دجال سے پہلے آیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے نوجوان بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل میچ کا زمانہ چل رہا ہے، ورلڈ کپ چل رہا ہے، اب ہم تو دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ مساجد میں آپ دیکھیں جب یہ بڑی ٹیمیں ہوتی ہے تو پچھلی صفحے بالکل خالی ہوگی، بھائی کہاں گئے یہ سب؟ روزانہ تو آتے ہیں، آج کہاں گئے؟ آج میچ ہے، انڈیا پاکستان کا میچ ہے، اس کا فلاں کا میچ ہے، تو یہ سب خرافات ہے۔ اس خرافات کی وجہ سے ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، ایک طرف ہمارے بھائی قسم قسم کی تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، کیسے کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، اور یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہاں مسلمان عیاشا کر رہے ہیں، یہاں مسلمان خرافات میں مبتلا ہے۔ الغرض موبائل کے متعلق مجھے ایک بات یاد گئی، اسٹیو جاب، یہ جس نے یہ اسکرین بنائی، موبائل بنایا، اور یہ پوری دنیا کو جس نے نچایا، یہ اسٹیو جاب ہے۔ یہ اسٹیو جاب مسلمان کا بچہ تھا، لیکن ایک عیسائی نے اس کو گود لے لیا اور اس کو عیسائی بنا دیا، تھا تو مسلمان کا نطفہ۔ اس نے اسکرین بنائی ہے، موبائل جو بنائے نا، یہ موبائل، یہ ٹی وی، یہ کمپیوٹر، یہ جتنی بھی اسکرین ہے اس نے بنائی، اور اسکرین پر جو جو چل رہا ہے وہ ساری چیزیں اس نے ایجاد کی ہے۔ الغرض موبائل کے بارے میں ایک کتاب میں میری نظر سے گزرا کہ اس کے پاس ایک انٹرویو لینے والا ہے، اب وہ تھا اندر کے روم میں، وہ بیٹھا صوفے پر آگے انتظار میں بیٹھا ہے، اتنے میں اس کے 2 بچے باہر آئے، تو اس نے سوچا کہ اسٹیو جاب کے بیٹے جو آئی فون وغیرہ کا مالک ہے، دنیا کا مالدار ترین انسان ہے، اور یہ بڑی بڑی کمپنیاں آئی فون اور وغیرہ ایپل وغیرہ اس کا مالک ہے، تو ان کے پاس جو موبائل ہوگا اس کے بچوں کے پاس، وہ تو دنیا کا سب سے قیمتی ترین موبائل ہوگا، اور ابھی وہ ورژن جو دوسروں کے پاس نہیں ہوں گے وہ اس کے بچے کے پاس ہوں گے۔ تو اس نے سوچا کہ میری ٹی آر پی کے لیے اس کا موبائل دیکھوں، اور اس کا جو کیا کیا ورژن ہے وہ بتاؤں لوگوں کو۔ تو اس نے بچوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس کون سا موبائل ہے، تمہارے پاس کون سا موبائل ہے؟ اتنے میں اس کا باپ باہر آ گیا، کہنے لگا کیا پوچھا تم نے میرے بچوں سے؟ کہا کہ کون سا موبائل ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس دنیا کا بہترین سے بہترین موبائل ہوگا۔ نہیں، میں نے اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیا،
چھوٹا سا موبائل دیا ہے کہ کچھ کام اور ضرورت پڑے تو اس سے فون کر لینا. میں نے ان کو کہا ہے جب تک تمہارا ایجوکیشن مکمل نہیں ہوا جائے گا تب تک تمہیں فون نہیں دوں گا. یہ غیر ہے لیکن اس سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنی بھی چاہیے. تو ہمارے بچوں کو یہ جو موبائل ہم دیتے رہے اور ہمارے یہ نوجوان جو موبائلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور قسم قسم کی خرافات کرتے ہیں، یہ اس سے ہماری دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور دین بھی خراب ہوتا ہے. ہماری آخرت بھی خراب ہوتی ہے اور ہماری دنیا بھی خراب ہوتی ہے. الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے اہل بڑودا والوں کو. حضرت والا ہمارے یہاں بھی آیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تو یہ ان کا آنا جانا ہمارے یہاں لگا رہتا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد پہلی مرتبہ آئے، ہم نے کئی مرتبہ ان کو دعوت بھی دی ہے. انشاءاللہ گودرا بھی تشریف لائیں گے، آپ حضرات کو بھی وہاں تشریف لانا ہے. الغرض یہ اللہ والے ہمارے لیے بہت محنتوں کے بعد، بہت ہی کوششوں کے بعد، بہت ہی فکروں کے بعد، بہت ہی دعاؤں کے بعد ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں. ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور جو حکم وہ ہمیں عنایت فرمائے اس حکم پر چلنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے پورے گناہوں کی پوری مغفرت فرما. اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمیں تو خوشحال بنا اور دکھ حال سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم، اے مولا کریم تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. شریعت و سنت کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما. زندگی کے ہر شعبے میں شریعت و سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مالک کائنات شریعت کو پس پش ڈالنے سے اور اے مولا کریم سنتوں کے جنازے نکالنے سے ہماری حفاظت فرما. مالک کائنات ہمیں تیرے اور تیرے نبی کی محبت نصیب فرما، تیرے اور تیرے نبی کا عشق نصیب فرما. اے مولا، اے مولا، اے مولا ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے مولا آسمان نے اپنے تیور بدل دیے، زمین نے اپنے تیور بدل دیے، دریاؤں نے اپنے تیور بدل دیے، سمندروں نے اپنے تیور بدل دیے. اے مولا کریم، اے مولا کریم یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر مہربانی فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، ہم پر دیا فرما دے. اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمارے پورے گناہوں کی پوری مغفرت فرما دے. گناہوں سے ہمیں دور فرما دے، گناہوں سے ہمیں دور فرما دے. گناہوں سے ہمارے اندر نفرت پیدا فرما دے، اتنی نفرت کے جتنی غلاظت سے نفرت ہوتی ہے. اے مولا کریم نیک کاموں کی طرف ہمیں راغب فرما دے، نیک کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے مولا کریم، اے مولا کریم، اے مولا کریم جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جہاں کئی مسلمان تکلیف میں ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اے مولا کریم بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما دے، مقروضوں کے قرضے ادا کرنے کے فیصلے فرما دے. اے مولا کریم بے گھروں کو گھر نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو روزی نصیب فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے، بے شادی شدہ لوگوں کو اے مولا کریم نیک صالح جوڑا نصیب فرما دے. اے مولا کریم، اے مولا کریم تو ہمارا مددگار بن جا، قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما. ہمارے دین بھی آباد کر دے، ہمارے اے مولا کریم راتیں بھی آباد کر دے. اے مولا کریم زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، بزرگان دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، خانقاہی مجالس کی اور خانقاہی مقام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہم سب کو اے مولا کریم اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے. اے مولا کریم اصلاح کے لیے جو اے مولا کریم اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے مولا کریم دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان اے مولا کریم ظلم و ستم کے اے مولا کریم ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اے مولا کریم ان کی حفاظت فرما دے. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اے مولا کریم، اے مولا کریم جو ظالم لوگ اے مولا کریم مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اے مولا جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو اے مولا کریم جلد سے جلد اے مولا کریم صفائے ہستی سے ان کو ختم فرما دے. اے مولا کریم ظالموں کے ظلم کو ختم فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو اے مولا کریم توڑ دے. اے مولا تیرے اے مولا کریم
مسلمان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چترے اڑائے جا رہے ہیں، جوانوں کے چترے اڑائے جا رہے ہیں، عورتوں کے چترے اڑائے جا رہے ہیں۔ اے مولا کریم قسم قسم کی مصیبتیں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اے مولا کریم تیرا نبی اے مولا کریم اپنی قبر اطہر میں کتنا تڑپتا ہوگا۔ ایک انسان کا ہاتھ کٹا تھا، ایک مسلمان کا ہاتھ کٹا تھا، اور وہ بیٹھ کر رونے لگ گیا تھا کہ ایک مسلمان کا ہاتھ کٹ گیا۔ اے مالک کائنات یہاں تو لاکھوں لوگوں کے چترے اڑ رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کی بوٹیاں اڑ رہی ہے۔ اے مولا کریم ان کا انگ انگ الگ ہوا جا رہا ہے۔ اے مولا کریم تیرے نبی کے تڑپنے کی لاج رکھ لے، تیرے نبی کے درد کی لاج رکھ لے، تیری امت کے تیرے نبی کی امت کی لاج رکھ لے، اور اے مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ان کی مدد فرما لے، ان کی مدد فرما دے۔ اے مولا کریم ظالم ابرہا کے ہاتھی کی طرح دندن آ رہا ہے، تیرے ابابیل کو بھیج دے، تیرے ابابیل کو بھیج دے، ان پر تیرے ابابیل کو مسلط فرما دے۔ اے مولا کریم بزرگان دین سے سنا ہے کہ بدر کے فرشتے ابھی بھی دنیا میں موجود ہے، ابھی بھی تو نے ان کو نہیں بلائے ہیں۔ اے مولا بدر کے فرشتوں کو ان پر مسلط فرما دے، بدر کے فرشتوں کو مسلط فرما دے، بدر کے فرشتوں کو مسلط فرما دے، جلد سے جلد اے مولا کریم ان کو فتح نصیب فرما دے، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دے، مجاہدین کو فتح نصیب فرما دے، ان کو طاقت دے، قوت دے، صلاحیت دے۔ اے مولا کریم کوئی ان کی مدد کرے نہ کرے، خود اپنی صلاحیت سے وہ اے مولا کریم ظالموں کا مقابلہ کرے، ایسے فیصلے فرما دے۔ اے مولا کریم حضرت مہدی جب آئیں گے راتوں رات ان کو ساری صلاحیتیں نصیب ہو جائے گی، صبح اٹھیں گے وہ ساری صلاحیتیں ان کے پاس موجود ہوں گی۔ اے مولا کریم راتوں رات ان مجاہدین کو اسی طرح صلاحیتیں نصیب فرما دے کہ صبح اٹھ کر ان کا پورا مقابلہ کر سکے، اور اپنی جان کو ان سے چھڑا سکے، اپنے بچوں کی جان کو چھڑا سکے، اپنے بیٹیوں کی جانوں کو چھڑا سکے، اپنی عورتوں کی جانوں کو چھڑا سکے، اپنے جوانوں کی جانوں کو چھڑا سکے۔ اے مولا کریم جلد سے جلد ان کو فتح نصیب فرما دے، مانگا وہ بھی نصیب فرما دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما دے۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر مانگی ہے اے مولا کریم آج یہ بیٹھے ہوئے مجمع کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر مانگ رہے ہیں، سب کو پوری خیر نصیب فرما دے۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے، جن تکلیفوں سے، جن مصیبتوں سے، جن پریشانیوں سے، جادو ٹونا سے، جن چیزوں سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے، ان تمام چیزوں سے اے مولا کریم آج کے یہ بیٹھے ہوئے مجمع اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں، ہم کو پوری پناہ نصیب فرما دے۔ دعا کو محض سے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔